بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم مبشر علی اعجاز اور طب اور علاج میں آج ہم بات کرنے والے ہیں یورک ایسڈ یعنی کہ نوکرس پہ۔ طب جدید میں اسے یورک ایسڈ کہتے ہیں اور طب قدیم یعنی کہ یونانی طب میں ہم اس کو نوکرس کا نام دیتے ہیں۔ یہ بیماری ہے کیا، اس کے اسباب کیا بنتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، اس پہ ہم یہاں پہ مکمل بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی آپ کو اس طرح کی بہترین معلومات اور آسان علاج جو ہے ہم آپ کو فراہم کرتے رہیں۔ یورک ایسڈ ایک کلمی تیزاب ہے جو طبی طور پر خون اور پیشاب میں موجود ہوتا ہے۔ یہ دراصل نیوکلک ایسڈ میٹابولزم ہے جو عموماً جسم میں موجود نیوکلک ایسڈ کے ٹوٹنے پھوٹنے سے بنتا ہے۔ یورک ایسڈ پانی میں حل نہیں ہوتا، اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یورک ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں تو اس سے یہ جو ہے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اس سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یورک ایسڈ پانی میں حل نہیں ہوتا، البتہ الکلائن رطوبات میں یہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کی مناسب مقدار جو خواتین میں پائی جاتی ہے وہ 5.5 اور جو مردوں میں پائی جاتی ہے وہ 7 ملی گرام فیصد ہوتی ہے۔ اگر یورک ایسڈ بڑھ جائے تو جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور یہی مرض جو ہے یہ نوکرس کہلاتا ہے۔ جی تو آتے ہیں علامات کی طرف۔ اس کی علامات کا آغاز ٹخنے، ایڑیوں، پاؤں کے انگوٹھوں اور انگلیوں کے قرب و جوار سے ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ تمام جوڑوں کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ جوڑ سوجنے لگتے ہیں، درد کی زیادتی سے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک دیکھا ہے کہ بہت سارے مریض جو ہیں وہ لڑکھڑا کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں مقام ورم پر جو ہے اس کی جلد نیلی اور تنی ہوئی محسوس ہوگی۔ مریض بہت زیادہ شدت کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ خون میں تیزابیت بڑھ جانے سے نیند، نظام ہضم کا خراب ہو جانا، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، سر کا بوجھل رہنا اور حلق کی تکلیف کا اکثر رہنا، یہ یورک ایسڈ کی بہت ہی عموماً جو سامنے آنے والی علامات ہیں۔ گردوں میں سوزش ہو جانے سے اس کے فلٹر کثیر مواد کو جذب کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں اور اس سے پیشاب کم اور غلیظ اور گدلا آتا ہے اور شدید تیزابی آتا ہے۔ یاد رکھیں یہ مرض عموماً 30 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں میں دیکھا گیا ہے، لیکن آج کل بہت زیادہ 25 سال 20 سال کے بعد بھی لوگوں میں دیکھا گیا اور بعض اوقات تو میرے پاس کئی بچے آتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ جن میں یورک ایسڈ کی زیادتی کا مسئلہ پایا گیا ہے۔ آتے ہیں اس کے اسباب کی طرف۔ اس کے دو ہی بڑے اسباب ہیں، ایک تو گوشت خوری کرنا، دوسرا گردوں کی خرابی ہونا، گردوں میں سوزش ہونا، سکیڑ ہونا جس سے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار ہضم نہیں ہو پاتی اور یہ آپٹیمم مقدار سے بڑھ جاتا ہے جس سے یہ تمام تر مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی تو آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ آپ کو سکرین پہ لکھا ہوا نسخہ نظر آ رہا ہوگا۔ ہرڑ جلابہ آپ نے لینی ہے 30 گرام، سرنجا شیریں آپ نے لینی ہے 30 گرام، ستمونیا آپ نے خالص لینا ہے 30 گرام۔ اس کو آپ نے باریک سفوف کر لینا ہے اور اس کے 500 ملی گرام کیپسول بھر لینے ہیں اور دن میں آپ نے اس کو 3 مرتبہ استعمال کروانا ہے۔ لگاتار آپ اب اگر خود بنا رہے ہیں تو 3 مرتبہ اس کو 1.5 ماہ استعمال فرمائیں، آپ کے جسم کے تمام تر تیزابی جو امراض ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس سے یورک ایسڈ کی جسم میں مقدار جو ہے وہ نارمل لیول پہ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے حکماء اس نسخہ کو اپنے مطلب کی زینت بنائیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔